اب حضرت جی پرسوں بھی ہم فون شروع ہو گئے، اب اسی طرح کے فون آئیں گے. فون اور جی حضرت جی حالات بڑے خراب ہیں، تو اسی عید کی قربانی رہن نہ دئیے. میں ممبرشپ پہ بیٹھا ہوں بیٹا، میں جھوٹ نہیں بول رہا. ابھی ایک آیا مجھے، اب جیسے جیسے دن آئیں گے بڑے فون آئیں گے. حضرت جی حالات نہیں ٹھیک. اور حیرانگی کی بات ہے کہ جو بندہ فون کر رہا ہے وہ مجھے آئی فون سے فون کر رہا ہے. جو مجھے پتہ ہے نا اس کے پاس کون سا سیٹ ہے، وہ مجھے ایپل کے فون سے، ایپل کمپنی کے فون سے مجھے فون کر کے مسئلہ کیا پوچھ رہا ہے؟ حضرت حالات نہیں ٹھیک ہے، عید کی قربانی رہن نہ دئیے. بھائی ایپل والی حالات ٹھیک نے، تیری دواری ہے رب تے رب دے رسول دی تے پھر حالات نہیں ٹھیک. اچھا جی 3.5-4 لاکھ دا فون ہے تو مسئلہ کیا پوچھ رہا ہے؟ حضرت حالات نہیں ٹھیک تے ادھر مسئلہ دسو ہے عید کی قربانی رہن نہ دئیے. بھائی اللہ کی باری ہے نا، اپنی باری حالات ٹھیک نہیں حضرت، باری اللہ کی جو آ گئی ہے حضرت، پھر حالات اللہ. حضرت جی یاد رکھنا واجب تو ہے نا جی، وہ آپ کو مسئلہ پتہ ہے کس کس پہ واجب ہے، لیکن یاد رکھنا بھائی جس کی حالات نہیں ٹھیک پھر بھی اپنے حالات کو دے کہ تو نہیں ٹھیک، نہیں کر سکتے حصہ پا. اللہ کے بندے گاڑی تیرے نیچے ہے، فون ہاتھ میں تو نے پکڑا ہوا ہے، اعلیٰ قسم کے کپڑے تو نے پہنے ہوئے ہیں، 3 وقت کا کھانا تو اعلیٰ قسم کا کھا رہا ہے، اور قربانی کی دفعہ حالات نہیں ٹھیک. حصہ ڈالو. عالم صاحب سے پوچھو میرے گھر میں کس کس پہ قربانی واجب ہے، حصہ ڈال لو. چلیا کی تیرے حالات نہیں ٹھیک، بڑھاپے دی اولاد ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام، اس سے زیادہ بھی کوئی حالات خراب ہو سکتے ہیں؟ کیا تیرے حالات کو ہو گیا؟ بڑھاپے کی اولاد ہے جی. اللہ کے نبی کو اللہ نے ایک اور نبی عطا فرمائے، جناب سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ السلام. اس سے زیادہ بھی حالات سخت ہوں گے. ایک کی پتر ہے ابھی حضرت اسحاق علیہ السلام، بعد میں بڑھاپے کی اولاد. عمر مبارک جو تفسیروں میں لکھی ہے، کمی پیشی اللہ معاف کرے، 86 سال ہم نے پڑھی ہے جی، 86. شاید حضرت جی ایک بہت بڑا مجمع بیٹھا ہوا ہے، ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میرے خیال سے شاید اتنے بڑے مجمع میں کوئی 86 والا بیٹھا ہو. اللہ کے خلیل کی عمر مبارک 86 سال ہے. 86 سال بعد اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا، اور وہ بھی نبی نے، جناب سیدنا اسماعیل علیہ نبی جنا. اور پھر کیا ہے، خواب میں حکم آ رہا ہے کہ اپنے اس بیٹے کے گلے پہ چھری چلا دیں. اس سے زیادہ بھی حالات سخت ہو سکتے ہیں. ایک پتر، بڑھاپا ہے، اور حکم کیا آ گیا، اس کے گلے پہ نہیں. خدا کے بندو اس طرح نہ کرو. فون بیچ کے دے پھر اللہ تجھے دے دے گا. شکریہ کے طور پہ کرنا پتر. قربانی کوئی دکھاوا نہیں. ٹھیک ہے نہ ایسوری بچہ لے جڑا لے کے تیرے یانے نے سارے محلے پھرنا ہے. حصہ ڈال، اپنا ڈال. اگر تیری بیوی کے پاس زیور ہے تو اس کا بھی ڈال. 30-35 ہزار میں قربانی ہو جاتی. نہ دکھاوا کر اس دفعہ، لیکن پتر کرو شکریہ کے طور. اس کی رحمت دیکھ اپنے اوپر. یہ کیا ہوا، اپنے سارے تو چسکے پورے کرے، جب اس کی باری آئے تو تیرے حالات ٹائٹ ہو جاتے ہیں. فون بیچ اپنا، شکریہ کے طور پہ دے میاں. ہر تو اپنا کشن مشن کر رہا ہے، لیکن جب اس کی باری آتی ہے تیرے حالات ٹائٹ ہو جاتے ہیں میاں. بعض دفعہ کچھ چیزیں شکریہ میں کرنی پڑتی ہیں، فرض نہیں ہوتی، واجب نہیں ہوتی. ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کہیں گزر رہے تھے تو ایک پتھر چھوٹا تھا لیکن اس میں سے پانی بڑا زیادہ آ رہا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا پتھر چھوٹا ہے، پانی بڑا زیادہ نکل رہا ہے. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، رب کریم یہ کیا ہے، پتھر چھوٹا ہے پانی اتنا زیادہ؟ اللہ نے فرمایا میرے نبی پتھر سے ہی پوچھیں، وہ آپ کو جواب دے گا. آپ نے پتھر سے پوچھا، وہ ہے چھوٹا ہے پانی اتنا زیادہ؟ وہ کہتا ہے جی جب سے میں نے یہ سنا ہے نا کہ جو جہنم کی آگ ہے اس آگ کو انسانوں اور پتھروں کے ذریعے بھڑکایا جائے گا. جب اس آگ کو اللہ تیز کرنے کا ارادہ فرمائیں گے تو بطور بالن، بطور پیٹرول، بطور ڈیزل اس میں انسان اور پتھر ڈالے جائیں گے. میں اس خوف سے رو رہا ہوں کہ کہیں ان پتھروں میں
जिनको जहन्नम की आग को भड़काने के लिए यूज किया जाएगा, कहीं उन पत्थरों में मुझे भी न शामिल कर दिया जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उसके लिए दुआ फरमाई है, अल्लाह इसको उन पत्थरों में से निकाल दे, उसको लिस्ट में से, उस फहरिस्त में से जिनके जरिए जहन्नम की आग को भड़काया जाएगा। अल्लाह के नबी थे जी, नबी की दुआ मकबूल होती है, दुआ कबूल हो गई। उस पत्थर को ये खुशखबरी सुना दी गई, तुझे जहन्नम में नहीं फेंका जाएगा। अल्लाह के नबी तशरीफ ले गए। जब आप वापस तशरीफ लाए तो उसी तरह पानी निकल रहा था। वो पानी नहीं थे, वो पत्थर के आंसू थे। आपने फरमाया, पहले इसको पूछा था, कहता ये खौफ रुला रहा है कि वो पत्थर जिनको जहन्नम की आग को भड़काने के लिए यूज किया जाएगा, मुझे डर है उन पत्थरों में मैं ना डाला जाऊं। मैंने अल्लाह के हुजूर इसके लिए दुआ की, अल्लाह ने इसको खुशखबरी भी सुना दी, तुझे नहीं जहन्नम में डाला जाएगा। अब क्यों रो रहा है ये? आपने पूछा पत्थरा अब क्यों रोता है? वो अर्ज कर रहा है, हजरत पहले खौफ से रो रहा था, अब शुक्रिया में रो रहा हूं। पहले खौफ में रो रहा था, अब शुक्रिया में रो रहा हूं। वाह मालिक, इतना करम, मुझे जहन्नम से आजादी का परवाना दे दिया, मैं अब नहीं जहन्नम में डाला जाऊं। पहले खौफ से रो रहा था, अब मैं शुक्रिया में रो रहा हूं। शुक्रिया में कुर्बानी कर, नहीं भी तुझ पे वाजिब। मैं हजरत माड़ियां दी गल नहीं करता पिया, मैं एप्पल वालियां दी गल करन लिया। मैं सैमसंग वालियां दी, जिन्हां दे हत्थां 2.5-3 लाख के मोबाइल ने, जिनके नीचे 60-60 70-70 लाख की गाड़ियां हैं। क्या हो गया तुझे? हुए अगर तू कहता भी है नहीं कारोबारी हालात ठीक है, बल तो हो नहीं सकता। किसी मुफ्ती के पास बैठ के जरा छेड़ना अपने सारे मामले, वो तुझे बताए तेरे हालात ठीक नहीं है कि नहीं। लेकिन भाई शुक्रिया कर, शुक्र कर मियां किते बाहर टमाटर की रेड़ी नहीं सुलवाई। शुक्र कर मियां किते राती लाई विच तेरे को फल नहीं वकवान दिया था। शुक्र कर तू फैक्ट्री का मालिक है, किसी कहीं उसी फैक्ट्री में तू खड़ा साहब के लिए दरवाजा नहीं खोल रहा, खुलवा सकता ही वो खुलवा सकता ही। इसलिए पुत्र नबी अलैहिस्सलाम ने पहले फरमाया, वक्त आएगा 5 चीजों से मोहब्बत करेंगे, 5 को भूल जाएंगे। युहिब्बून दुनिया व यंसौन आखिरत, दुनिया से मोहब्बत करेंगे, आखिरत को भूलेंगे। इनके पास अपने वॉशरूम में टैले लगाने के तो पैसे होंगे, नहीं पैसे होंगे तो इनके पास मेरे और मेरे महबूब के दीन के लिए पैसे नहीं होंगे। बाथरूम में टब लगवाने के पैसे हैं, बाथरूम में महंगा सेट लगवाने के पैसे हैं, ड्राइंग रूम में शो पीस रखने के पैसे हैं, ड्राइंग रूम में नीचे महंगा कलीन बिछा के दिखलावा करने के लिए पैसे हैं। लेकिन जब बारी आए कुर्बानी की, जब बारी आए ज़ुकात की, जब बारी आए सदके की, जब बारी आए खैरात की, हजरत हालात नहीं ठीक। हजरत ये अभी जो ये रोला डाल रहे हैं ना, मसाइल पूछ, हजरत हालात नहीं ठीक। अभी हजरत जी ठीक ईद के बाद अपने बच्चों को नारान और कागान लेके जाने के लिए इनके पास पैसे निकल आएंगे। जो नारान कागान नहीं ना जा सकेगा जी, हालात नहीं ठीक, मरी तो वो भी जाएगा, ना जाए मैं मिंबर शरीफ पे बैठा हूं। लेकिन पहले बताया दुनिया से मोहब्बत करेंगे, क्या करेंगे? आखिरत को भुला देंगे। दूसरी बात फिर इरशाद फरमाई, वयुहिब्बूनल माला वयंसौनल हिसाब, पैसे ना बड़ा प्यार करनगे, हिसाब देन नूं। सानू हिसाब याद होई, असीं कदी डंडियां ना मारीए। सारी डंडियां हम इसलिए मार रहे हैं क्योंकि हमें हिसाब और जवाब भूल गए। और हजरत जी सबसे ज्यादा जो जान लेती है ना मेरी, अगले जुमे तक जिंदगी रही तो कलाम करेंगे इस पे, मेरी सब तबूती जान। तीसरी गल जड़ी फरमाई वो क्या फरमाया, वयुहिब्बूनल खल्क़ वयंसौनल खालिक, मखलूक से मोहब्बत करेंगे लेकिन मखलूक को पैदा करने वाले को। हजरत जी मां मर जाए ना, मां मर जाए ना, वो हमारे नाथ खां फिर कलाम भी बड़ा पढ़ते हैं, वो इमोशनल करने वाला। मां मर जाए तो मैं रोंदियां वेख्या, अखां ही तरस गई ने कदी, वो भी अखियां दिसन जड़ियां ओदी याद विच रोण। अल्लाह मैं कहता हूं तुझे मां याद है, लेकिन तुझे ये क्यों भूल गया कि भाई तेरी मां का दिल तेरे लिए नरम किसने किया? खुदा की कसम है, अगर वो मां का दिल ना नरम करे कभी मां इतनी नरम ना हो। बाप के दिल का खालिक भी वो है, मां के दिल का खालिक भी वो है। तुझे मां याद है, तुझे वो क्यों नहीं याद? तुझे उसके लाड क्यों नहीं याद? तुझे उसकी करम नवाजियां क्यों नहीं? अल्लाह हजरत मैंने देखा है
بڑی ماں کرتے ہو سارے. میں نے دیکھا ہے ایک وقت آتا ہے ماں بھی کہتی چک تو دبا ہو. اماں یاد ہے آپ سب کو, جی میری اماں کھلایا کرتی تھی, میری اماں پلایا کرتی تھی, میری اماں یہ لاڈ اٹھاتی تھی. او بھائی اگر اس ذات نے تیری ماں کے دل میں تیرا اتنا پیار نہ ڈالا ہوتا, تیری ماں کچھ نہ کرتی. اس کو یاد کر. میں نہیں کہہ رہا کہ ماں کی ناشکری کر, لیکن ماں کو دیکھ دیکھ کے اسے یاد کر. وہ ہے جس نے ماں کا دل میرے لیے اتنا نرم کر دیا. لیکن محبوب پہلے فرما رہے ہیں وقت آئے گا لوگ اسے بھول جائیں گے, وہ لوگوں کی ضرورت رہ جائے گا. جس دن اس کی ضرورت پڑے گی اس کو یاد کر لیں گے, باقی پھر اس کو بھول جائیں گے. اللہ وہ ایسی ذات ہی نہیں کہ اس کو صرف ضرورت کے وقت یاد کیا جائے. صحیح بتاؤ, ہماری ضرورت نہیں جی رہ گیا. کاروبار ٹھیک چلتا ہے تو کہڑا یاد کرتا جی انہوں نے ادو یاد کرنا جدو پھسکا پینا کوئی. اگر کوئی بیمار نہ ہو, ہم نے کبھی تندرستی میں یاد کیا اس کو؟ ہم نے کبھی خوشحالی کے دن میں اس کو, ہمیں تو وہ یاد آتا ہے حضرت جب پھسکا پڑ جائے, جب کوئی مصیبت آ جائے, کاروبار ڈگمگا جائے, کام ٹھیک نہ ہو, گاہک ٹھیک نہ آ رہے ہیں. جیسے حضرت جی کام ٹھیک ہوگا تو کون میں کون. چوتھی چیز ارشاد فرمائی وَيُحِبُّونَ الذُّنُوبَ وَيَنسَوْنَ التَّوْبَةَ, گناہوں سے تو محبت کریں گے لیکن معافی مانگنا بھول جائیں گے, معافی نہیں مانگیں گے اس سے. اور آخری بات وَيُحِبُّونَ الْقُصُورَ وَيَنسَوْنَ الْمَقْبَرَةَ, مکانوں سے, کوٹھیوں سے, محلات سے تو بڑا پیار کریں گے لیکن قبر کو بھول جائیں گے. کوٹھیاں جب ایسی لوان گے, گرمی بڑی ہے, لیکن قبر اور حشر کی گرمی کو بھول جائیں گے. چھوڑ کے تیرا دامن رحمت آقا ہم سے بھول. وما علینا الا البلاغ المبین. مسجد میں آئے ہیں, اللہ کی طرف دھیان, اللہ کی جانب توجہ. محفل میں آئے ہیں, نبی علیہ السلام کی جانب خیال, نبی علیہ السلام کی جانب دھیان. حضرت پھر دیکھیں ہم مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا کوئی بھی. لیکن اللہ معاف کرے حضرت, ہم نے محفل لی ہے مسجد میں, کیا سوچوں کی تار کاٹنی ہے. میں نے تو دیکھا ہے اب امت یہاں پہنچ چکی ہے کہ اب تو صحن حرم اور مسجد نبوی میں بھی تار کوئی نہیں کاٹتے ہم جا کے. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کر طواف رہے ہیں اور واٹس ایپ پہ کال امی کو ملائی ہوئی ہے. کر طواف رہے ہیں لیکن واٹس ایپ پہ کال بچوں کی امی کو ملائی ہوئی ہے. وہ پائیا کی کرن دے ہیں. اللہ کے بندے 2.5-3 لاکھ خرچ کیا ہے, کپڑے تو نے سارے اتار دیے ہیں, سارا کچھ پیچھے چھوڑ کے آیا ہے. کدھر جا رہا ہوں میں؟ اللہ کے پاس جا رہا ہوں, میں اللہ کے گھر جا رہا ہوں. لیکن تو بھی اپنے گھر ہے, تو بھی اللہ کی طرف تیری توجہ نہیں ہے, تیری توجہ تو بھی پیچھے ہی ہے. ایسا کون سا وقت گزر رہا ہے, چل رہا ہے. وہ بھائی چینل, وہ میرے حال سعودی چینل ہے, مباشر شاید اس کا نام ہے یا جو بھی اس کا نام ہے, وہ لگا ہوا ہے یارا. امی نو کہہ, بچیاں دی امی نو کہہ ویکھ لو لا کے جو ویکھنا ہے. لیکن میں جنوں ویکھن آیا ہوں میں ذرا ہوں دھیان وہ دے حل کرن دے ہے. لیکن دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے کہ یہ امت کے ان کاموں میں پڑی ہوئی. دیکھنا مثال کے طور پہ حضرت آپ کے دروازے پہ دستک ہو اور آپ دروازہ کھول لیں, باہر آپ کا کوئی بیلی کھڑا ہے تو آپ اسے پوچھیں جی, تو کئی بار ذرا آج دل کر رہا تھا تمہیں ملنے کو تو چلا آیا, تو پکی بات ہے آپ نے کہا نہیں کوئی کام ہونا دن. وہ کہیں نہیں صرف دل کردہ سی پہ ملن. سچ بتائیے گا حضرت, خوش ہوگا نا دل کے یار میں نے ملنا ہے, اور اس کے صرف اتنے کہنے سے کتنے نو ملنا ہے. پکی بات ہے آپ نے چائے کے ساتھ 2-3 چیزیں بھی بڑھا دینی ہیں. کیوں؟ کیونکہ صرف وہ میں نے ملنا ہے. اب ٹھیک ہے چائے بھی ہو گئی, آپ اس کے پاس بیٹھے ہیں کیونکہ وہ آپ کو ملنے آیا ہے, لیکن وہ کیا کر رہا ہے, کبھی کسی کو فون, کبھی کسی کو فون اور کبھی کسی کو. آپ کہیں گے کوئی بڑا ضروری کام ہوگا اس لیے فون کیا, ایک بند کیا تو دوسرا بند کیا تو تیسرا. پکی بات کیجئے گا, شخصیت پرستی میں نہ جائیے گا. آخر آپ نے تنگ آ کے بول ہی پڑھ دینا ہے یار تو کہن ڈے ہاں تینوں ملنا آیا, کدی فون کسے نو کدی فون کسے نو. ہو سکتا ہے حضرت جب صحن حرم میں دوران طواف یا دوران سعی ہم نے بھی پتہ نہیں کس کس کو فون ملایا ہوتا ہے,
ہو سکتا ہے ہمیں بھی آواز آتی ہو بندیاں ملن تے سانوں آیا سے بندیاں ملن تے سانوں آیا سے یہ کی ماں ہی کولوں آیا ہے یارا پھر تو ماں دے کول ہی جانا ہے چلیا ہے کی ہویا ہے جدے کول آئے ہیں وہ دے ہلتے آن کر بڑھی کولوں ہی آئے ہیں دنے بڑھی راتی بڑھی 2 بجے بڑھی 3 بجے بڑھی کپڑے چاہیے ہن پھر بڑھی پانی چاہیے ہی پھر بڑھی بڑھی کولوں ہی آئے ہیں تے ساڈے گھر آ کے بھی ساڈا تو کوئی نہیں ہویا ہے اس لیے سب کوشش فرمایا کریں تار کاٹا کریں یار تار کاٹا یہ حضرت عبداللہ بن مبارک بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں آپ فرماتے ہیں میں نے بچپن میں ایک اماں کو دیکھا تھا کہ وہ نماز پڑھ رہی تھی اور آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ کم و بیش 17 بار بچھو نے دوران نماز اماں کو ڈنک مارا لیکن نماز توڑنا تو دور کی بات کوئی آئے اوئے بھی نہیں ہے اسی طرح اماں نماز میں مشغول رہی ہیں آپ فرماتے ہیں میں کھڑا ہو گیا جب اماں نے نماز ختم کی تو میں نے اماں سے سوال کیا اماں 17 بار بچھو نے آپ کو ڈنک مارا ٹھیک ہے جی 17 بار بچھو نے اپنا زہر آپ کے جسم میں انڈھیلا تو نماز توڑنا تو دور کوئی آئے اوئے بھی نہیں کوئی ہائے ہو بھی نہیں یہ کیا تھا تو آپ فرماتے ہیں وہ اماں مجھے آگے سے کہنے لگی اے عبداللہ تو ابھی بچہ ہے اور تجھے نہیں پتا جب اس کا کام کرو تو پھر کوئی اور کام کرتے نہیں ہے جب اس کا کام کرو پھر اپنا کام کرتے نہیں ہے اس لیے پتر آؤ اس طرف ان چیزوں کی طرف آؤ ان چیزوں کو سیکھو ان چیزوں کو سمجھو ان چیزوں کو جانو حضرت اس لیے تو پھر وہ اقبال نے کہا تھا نا جو میں سر بس سجدہ ہوا کبھی جو میں سر بس سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نواز میں جی تو کھلوت گیا ہے نہ لیکن نہ تو ایتھو کھلوتا ہے تے نہ ہی تو ایتھو کھلوتا ہے اے بھی تیرا کتے ہو رہے تھے اے بھی تیرا کتے مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا لیکن حضرت میں پیچھے بھی کہہ کے آیا ہوں ہاں یہ ہے کہ موضوع کچھ ادھر اور تھا ادھر موضوع اور ہے لیکن بات وہی ہے پتر آپ اس کے چسکے لگاتے اور اپنے گھروں میں واپس چلے جاتے یہ شعر آپ نے پہلی بار تو نہیں سنا کہ من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا پہلے بھی سن رکھا ہے نا آپ نے لیکن مسجد میں بیٹھے ہیں عصر کا سونا ویلا ہے والعصر جی سونا ویلا ہے پتر عصر کا جی حافظو علی الصلوات والصلاۃ الوسطی سونا ویلا ہے پتر عصر کا سچ بتائیے گا حضرت یہ شعر سننے کے بعد آپ کسی عالم کسی مفتی صاحب کسی شیخ الحدیث صاحب کسی پیر صاحب کسی سید صاحب کے پاس کبھی گئے کہ حضرت دل نمازی کیویں ہوندا ہے کبھی پوچھا آپ نے جا کے کہ جو اقبال کہہ رہا ہے کہ من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی کبھی پوچھا کسی سے جا کے حضرت اے من کیویں نمازی ہوندا ہے حضرت یہ دل کیسے نمازی ہوگا کوئی بھی نہیں پتہ آپ اس کا چسکا لگاتے ہیں اور اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے جی کوئی پوچھتا نہیں ہے پوچھنے پہ آؤ تو ہمیں یہ بھی پوچھ ڈالتے ہو کہ مصباحی صاحب آٹا دم کر دیو تو مصباحی صاحب پوچھن جی کھادے لئی اے جی مجھ نہیں ملن رہی تے آٹا دم کر دے پوچھن تے آؤ تو یہ بھی پوچھ چڑھ دے نہ پوچھو تو ایڈی ایڈیاں وڈیاں گلاں کوئی نہیں پوچھتے ہیں اللہ حضرت صاحب ہم جن کے لیے پوچھتے ہیں نا ان میں سب سے زیادہ حق اللہ کا ہے کہ اس کے لیے پوچھا جائے حضرت صاحب وہ اللہ ہے ہمارا مالک ہے خالق ہے رازق ہے ہماری سانسیں اس کے چلانے سے چل رہی ہیں ہمارا دل اس کے دھڑکانے سے دھڑک رہا ہے ہماری آنکھیں خود نہیں دیکھ رہی ان چربی کے 2 گول گول لوتھڑوں میں یہ دیکھنے کی طاقت میرے اللہ نے رکھ دی ہے اس نرم ہڈی کے ذریعے اللہ ہمیں سنا رہا ہے اس کے ذریعے یہ جو سونگنے والا معاملہ ہے یہ اللہ نے رکھا ہے پتہ یہ جو جسم میں خون گردش کر رہا ہے گردے خون صاف کر رہے ہیں لیور خون بنا رہا ہے یہ سارے اللہ کے رنگ ہیں تو پھر جو یا جس کے لیے ہم پوچھتے ہیں ان میں سب سے زیادہ حق اللہ کا ہے کہ اس کے لیے پوچھا جائے
سب سے زیادہ حق نبی پاک علیہ السلام کا ہے کہ ان کے لیے پوچھا جائے، ان کی محبت، ان کی غلامی کا سوال کیا جائے۔ لیکن پتر میں مسجد میں بیٹھا ہوں، کان ترس جاتے ہیں، پوچھدا۔ میں ایک دفعہ نا ایک عرس پہ گیا، تو یہاں تو جو ہے نا وہ آپ کے لیے میدان کھلا ہے، جدھر مرضی نکل جائیں حضرت، جس مرضی موضوع پہ گفتگو کر لیں۔ وہ ظاہر ہے عرس تھا تو کوشش یہ کرنی تھی کہ ذرا اس کے آس پاس ہی رہیں موضوع کے۔ تو وہ جب ہم کچھ دیر پہلے پہنچ گئے تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت یہ جو صاحب عرس ہیں، یہ جو صاحب مزار ہیں، تو ان کے لیے اگر کوئی مواد مل جائے، کوئی کتاب ہے کتاب دے دو، اگر کتاب نہیں ہے تو ویسے کو حضرت کی بات سنا دو، کیونکہ سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہوں گے سارے حضرت کے مریدین ہوں گے، سالکین ہوں گے، تو چلو ذرا ان کی بات ہوگی تو لوگ خوش ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا حضرت پہ کتاب تو نہیں ہے کوئی، تو میں نے کہا ویسے ہی کو بات سنا دو جو مجھے کو سمجھ آتی ہو حضرت۔ تو ان کا یہ جو صاحب مزار ہے ان کا نام ہے سائیں اللہ دیتا رحمۃ اللہ تعالی۔ یہ جہاں بیت تھے نا اپنے پیر خانے پہ، یہ اپنے پیر خانے میں کچھ صف اول کے مریدین میں نہیں تھے، بلکہ صف آخر کے مریدین میں بھی نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ یہ ادھر تو خادم تھے، آستانے کی اپنے پیر خانے کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ہاں جی، حضرت نے کوئی نہ کوئی خدمت ان کے ذمہ لگا دینی اور انہوں نے کوشش کرنی کہ خدمت سونے طریقے سے ہو۔ ایک دن حضرت نے کوئی ان کو کام کہا تو انہوں نے کام بڑا سونا کر کے کیا۔ وہ حضرت گزر رہے تھے تو جب وہ دیکھا تو پوچھا بھئی یہ کن نے کیتا ہے؟ تو سب نے کہا جی سائیں اللہ دیتے نے تسی آکھیا سی تو انہوں نے نہیں کیتا ہے۔ فرمایا اچھا، پھر جو سائیں اللہ دیتے نے، سائیں اللہ دیتا صاحب آ گئے، پیر صاحب موج میں تھے۔ فرمایا بھئی اللہ دیتے آج تک تینوں جو آکھیا تو بڑا سونا کیتا ہے، تے چل پھر آج تو ہی ساڑے کلو کچھ مانگ، تینوں تیری خدمت دا کو صلہ دئیے۔ قربان جاؤں جی سائیں اللہ دیتے کے مانگنے پہ بھی۔ وہ آگے سے عرض کرتا پیر جی مجھے تو اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے تو بس اللہ ہی چاہیے۔ حالا مریدین نے تو ایسا کچھ نہیں بتایا، لیکن میرا ذوق کہتا ہے کہ ایک باری پیر ہوری بھی خوش ہوئے ہوں گے۔ واہ بھائی واہ، کیسا سونا مرید ہے۔ کیونکہ پتر مرید بڑے ہوتے ہیں لیکن مرید کوئی ہوتا ہے، میں نام نہیں لوں گا۔ وہ حضرت کے بڑے مرید ہیں لیکن بندے سونے ہیں، غصہ نہیں کرتے۔ میں نے عرض کی میں حضور کنے مرید میں، تو پہلے میری بات کو نہیں پہنچے، کہنے لگے لاکھوں میں ہیں۔ میں نے عرض کی حضور مرید کتنے ہیں؟ چھپ کر گئے آگے سے۔ مرید تے پتر کوئی ہوتا ہے نا، مرید بڑے ہوندے نے لیکن مرید کوئی ہوتا ہے۔ کیونکہ اب وقت نہیں ہے کہ میں اس پہ بولوں، بس اتنا کہوں گا اگر مریدی سمجھ نہیں ہو تو پھر جناب صدیق اکبر کو پڑھ لینا، ایسا ہے آپ کو پتہ چلے گا کہ مرید کہتے کس کو ہیں ایسا ہے۔ اگر مرید دیکھنا ہو تو حضرت مولا مشکل کشا کو دیکھ لینا۔ مرید بڑے ہوتے ہیں لیکن مرید کوئی ہوتا ہے ایسا۔ تو وہ پیر صاحب نے امتحان کیا، انہوں نے کہا سائیں اللہ دیتے کچھ اور منگ، ایسا نہ پہ اوکھا پڑھنا ہی۔ اس نے عرض کی سائیں جی اے پیر جی نہیں، مینوں تے اللہ ہی چاہیے۔ پھر تیسری بار فرمایا اب میں نہیں پوچھوں گا، اور یہ موقع بار بار نہیں ملتے ہیں، آخری بار پھر پوچھ رہا ہوں، ایک بار مانگ کچھ اور۔ اس نے پھر آگے عرض کی حضور ایک واری چھاڑ کے 100 واری پوچھو گے، 1000 واری پوچھو گے، 10,000 بار بھی پوچھو گے، میں گویا ہی عرض کرنا ہے مینوں بس اللہ ہی چاہیے۔ میں نے کہا پھر سائیں اللہ دیتے نو اللہ لبا کہ نہیں لبا؟ انہوں نے کہا حضرت یہ مزار کی رونقیں بتا نہیں رہی کہ اللہ مل گیا۔ میں اکثر سوچتا ہوں پتر تم رہے نا، اب تو مرید بھی نہیں رہے ہے جو اللہ مانگے، آپ تو آپ ہی ہیں نا۔ مرید بندہ اور کاہے کو ہوتا ہے حضرت؟ حالانکہ اب مجھے پتہ ہے حضرت اہل سنت میں یہ ذہن بن گیا ہے کہ پیر صاحب کادے لینے ویزا اپلائی کیتا ہے تو ویزا لوانا کنے میں پیراں نے، امتحان منڈے نے دیتا ہے تو پاس کنے کروانا ہے پیراں نے، ہاں جی ویاہ میں کر لیا ہے لیکن منڈا کنے لے کے دینا ہے پیراں نے، کام میں شروع کر لیا لیکن چلانا کنے میں۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پیر صاحب میں یہ طاقت نہیں ہے، پیر صاحب میں یہ استطاعت نہیں ہے کہ وہ یہ نہیں کر سکتے، نہیں ہے، سنی جاتی ہے ان کی۔ میرا عقیدہ او والا نہیں، میرا عقیدہ اے والا ہے۔ چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا،
میرا عقیدہ اے والا ہے، میرا عقیدہ یہ ہے شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، میرا عقیدہ اے جی ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی، مرد نظر کرے جس ویلے مشکل رہے نہ آئی، میرا عقیدہ یہ والا ہے۔ لیکن پتر یہ جو آپ کا ذہن بن گیا ہے نا کہ پیر صاحب صرف ہے نا کما لئی نے، تو پیر صاحب صرف ہے نا کما لئی نہیں ہے۔ پیر صاحب اب دیکھیں نا مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے جی، میں کیونکہ سارا دن پھرتا ہوں، یہ تیسری جگہ میں آیا ہوں، تو ظاہر ہے باتیں ہوتی ہیں لوگوں، لوگ آئی ماشاء اللہ پیران دی دعا نال ہویا، ٹھیک ہے اچھی گل ہے، اب ماشاء اللہ کار میرے پیران دی دعا نال ٹھیک ہو گیا جی، اب ماشاء اللہ بڑا اللہ نے کام چلا پیران دی دعا نال ٹھیک ہو گیا۔ او بھائی پیران دی دعا نہ صرف ہے، پیران دی دعا نہ تو نمازی کیوں نہیں ہویا؟ پیران دی دعا نہ تو داڑھی کیوں نہیں رکھی ہے؟ پیران دی دعا نہ تیرے سر تے پکی پکی ٹوپیاں پگ کیوں نہیں آئی ہے؟ پیر صاحب دا کام ہے۔ اب ادھر دیکھو نا وہابی دیوبندی وہ پیروں کو نہیں مانتے، تو کی انہاں گھر منڈے نہیں ہوئے ہے، بے اولاد نے سارے۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا کام کر دیا میرے پیر صاحب نے، تو پتر انہاں کار بغیر پیراں تو ہے۔ تڑے خیال نہ سارے بھابی گجرات دے پول تے منگن ڈے نے بہ کے، کام ہی نہیں چلتا بھی انہاں دے بڑے بڑے چلن ڈے۔ تڑے خیال نہ سارے بھابی جڑے نے وہ دریائے چناب دے کنارے جھگیاں چ رہن ڈے نے، کیونکہ کار تے سنیاں نے بنا لے نے پیراں دیاں دعاواں نال، بھابی دے کار بنائے انہاں دے بڑے 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 کار نہیں۔ بات کچھ تھی بنا آپ نے کچھ کی کچھ ڈالی ہے۔ یہ پتر کون سے بڑے معاملے ہیں؟ ادھر بغیر دعاؤں کے ہو رہے ہیں، انگریزاں گھر بھی پتر ہو رہے ہیں، انگریزاں دے بھی کام چل رہے ہیں، انگریزاں نے بڑے بڑے سونے مکان۔ بات کچھ تھی بنا بات آپ نے کچھ ڈالی۔ ہاں پھر پیر صاحب کا دے رہی نے حضرت سلطان باہو کو پوچھنے ہیں چل کے کہ ایسا پیر کی کر دینے، تے پیر کا دے لیں تیرا فرماندے نے، نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں چلا کمایا ہوں، نہ میں بھاج مسیتی وڑیا نہ تسبہ کھڑکایا ہوں، جو دم غافل سو دم کافر مرشد فرمایا ہوں، جیوے کامل مرشد باہو جنہیں سونا رب ملایا ہوں۔ پیر ایس کام لئی، پیر ایس کام لئی نہ رب برش اللہ اتے نہ رب خانے کعبے ہوں، گنگا تیرتھ مول نہ ملیا پینڈے بے حسابے ہوں، نہ رب علم کتابی لبا نہ رب وچ محرابے ہوں۔ سلطان باہو پاک شرق غرب سب پھر سٹیا تسی، پھر لبا کیویں؟ فرماندے نے جد دا مرشد ملیا باہو چھٹے سب بزابے ہو، زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے دل دا پڑھدا کوئی ہو، جتھے کلمہ دل دا پڑھ دے جیب نو ملے نہ ٹوئی ہو، دل دا کلمہ عارف پڑھ دے کی جانن یار گلوئی ہو، اے کلمہ میں نو پیر پڑھایا میں صدا سہاگن ہوئی ہو۔ پیر تے پتر ایس کام لئی سی ہے، لیکن ٹور پتہ نہیں کیڑے پاسے پائے ہے۔ ہن سانو پیراں کولوں کوٹھیاں بھی لب گئیاں، باہر دے ویزے بھی لب گئے، پتر بھی لب گئے، سارا کوئی، لیکن دکھ دی گل ہے سانو پیراں کولوں تہجد ملی، سانو پیراں کولوں داڑھی ملی، سانو پیراں کولوں ٹوپی اور پگ ملی، سانو پیراں کولوں اللہ اور اللہ دے رسول دی محبت ملی۔ تے پتر پھر او پیر جنہاں نے انہاں شیواں دیاں بنیاداں رکھیاں، جنہاں نے تصوف تے ایڈی ایڈی موٹی کتاب لکھ چڑی، او کہندے نے جس پیر کولو اے نہیں نہ ہویا پھر جو مرضی ہویا کچھ بھی ہویا، کیونکہ بزرگ کہتے ہیں پیر کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ مرید کے دل کا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات سے جوڑ دے۔ پاویں باہر دا ویزا لگ گیا، پاویں 7 پتر ہو گئے، پاویں گجرات دی سب تو بڑی کوٹھی چھت لئی تو، پاویں سیالکوٹ وچ تو محل چھت لیا، پاویں گجرانوالا وچ تو بڑی وڈی مل کھلار لئی پیراں دی دعا نال، لیکن اگر یہ نہیں ہوا تو پھر کچھ بھی ہوا۔ کیونکہ پیر صاحب کا کام یہ ہے کہ تیرا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول سے۔ چلو اگر نہیں تو پھر آگے چلتے ہیں۔ حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے وجود مسعود کی برکت سے یہاں تصوف پھیلا پھولا حضرت، اور پھر تصوف نے اپنے رنگ بکھیرے حضرت، اور مخلوق کا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول سے جوڑ دیا۔
ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਤਸਵੁਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਸ ਉਰਸ ਦਮ ਤਵੀਜ਼ ਤੇ बस पाउंडे हजरत, नहीं तसव्वुफ हजरत। बाबा साहब फरमाते हैं कि मैं पहले मुरीद होने के लिए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में गया हजरत, क्योंकि नाम था जी उस वक्त उनका। फरमाते जब मैं आपकी बारगाह में पहुंचा ना तो दुनिया बैठी थी। फरमाते इतनी आगे जगह तो नहीं मिली, मैं पीछे बैठा, लेकिन हुआ क्या, जब मैं जाके बैठा तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज एक खुश्क दरख्त से टेक लगाए बैठे थे हजरत, एक खुश्क दरख्त से टेक लगा। बाबा साहब फरमाते बैठ तो गया लेकिन दिल में ख्याल का आया, फरीद टाइम ही जाया कीता है, ये किस तरह का वली है, दरख्त ना ढोल आए तो दरख्त दी बरकत नाल हरा ना हो जाए, यह किस तरह का वली है जी, तू टाइम ही जाया कीता है। बाबा साहब फरमाते हैं हजरत ने मेरा वसवसा और मेरा ख्याल पकड़ लिया। कहते हैं हजरत ने दरख्त के तने पे एक निगाह डाली और वो सरसब्ज़ व शादाब हो गया आपकी निगाह की बात, टहनियाँ पड़ गई, फल पड़ गया। कहते फिर निगाह डाली और खुश कर दिया, कहते फिर निगाह डाली सरसब्ज़ व शादाब कर दिया, कहते फिर निगाह डाली खुश कर दिया, कहते फिर निगाह डाली सरसब्ज़ व शादाब कर दिया, फिर निगाह डाली खुश कर दी। कहते 3 बार हरा और 3 बार, कहते फिर मेरी जानिब तवज्जो फरमाई और मुझे तसव्वुफ सिखाया और समझाया, मुझे पीरी मुरीदी समझाई और सिखाई। कहते मुझे फरमाने लगे फरीद वो तू फकीरी करना है कि रब ना लड़ाई लेना है। बाबा साहब फरमाते मैंने अर्ज़ की ए गरीब नवाज इसमें लड़ाई क्या हुई। फरमाया तू बैठा सोच रहा है कि एक किवें वदा वली है कि दरख्त ना ढोल आए तो दरख्त खुश्क रह जाए, ए किस तरह का वली। देख मेरे रब ने मुझे ताकत दी है, मैंने 3 बार इस खुश्क दरख्त को तुझे हरा करके दिखाया, मेरे रब ने मुझे ताकत दी है, मैं इसको हरा कर सकता हूँ, लेकिन करना नहीं क्योंकि रब दी मर्जी ये खुशक रवे, असी अपना जोर नहीं विखाना, रब दी मर्जी उत्ते राजी रहना है। ए तसव्वुफ हज़रत साहब, ए वे पीरी मुरीदी, ये आस्ताने और खानका का काम कि मुरीदीन को ये सिखाना कि रब और रब के रसूल की रज़ा पे कैसे राजी रहना, अंदाज़े बंदगी सिखाना हज़रत, तहज्जुद गुजार बनाना, अखलाक अच्छा करना, ये खानकाओं और आस्थानों और पीर खानों का काम है। लेकिन दुख ये है अब इस नज़रिए से आस्थानों खानकाहों और पीर खानों पे जाता मैं जी किसी की क्या बात करूं, मैं आपको अपने घर की बात सुनाऊंगा। मेरे सैयदी दादा शेख रूमी असर गजाली दौरान नब्बाज़ मिल्लत हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाहि ताला अलैह कमो पेश पुत्र 100 साल का दुरानिया है, और कोई मैं आपको हिंद सिंध की बात नहीं सुना रहा, ये आपके पास से सियालकोट है पुत्र, जाओ कभी मेरी एक एक बात की तस्दीक कर लेना, झूठ हो जो आप सज़ा मुकर्रर करेंगे मैं उसको भुगतने के लिए तैयार हूँ। मेरे हकीम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का हर मामला सियालकोट के सामने खुला हुआ, ऐसा रब का वली कि जो हकीम खादम अली रहमतुल्लाह ताला अलैह बना के दे गए मकान, अक्सर फरमाया करते थे इशारा करके, ना असी कोई इट लाई है तो ना ही कोई इट लाई है, ध्यान ही नहीं किया, ध्यान रहा तो उस जात अली ले रहा। ये तो पुत्र हमारा रोज का काम है, बेजौके हैं लोग हज़रत साहब, सुनने वाले बेजौके, पढ़ने वाले बेजौके हज़रत साहब हैं जी, सुनने वाले बेजौक, पढ़ने वाले बेजौक। लेकिन जब हज़रत के पास बैठना तो हम हैरान रह जाते थे कि हज़रत एक कितों कलाम कट के ले आते हैं, ऐसे ऐसे ज़ौक वाले कलाम थे कि रूह रक्स में आती, वजद में आती थी हैं जी। हर वो एक कलाम था हज़रत बड़ा सुना करते थे, इस वक्त वो मुकम्मल ज़ुबान पे नहीं चढ़ रहा, तो बेज़ौके हज़रत बड़ा हो सकता है दौरान गुफ्तगू याद आ जाए। 100 साल का तवील दौरानिया था हज़रत, बुआ खुला रखे अपनी खान का था, लेकिन जब विशाल करीब आया तो अक्सर रोया करते थे, और पता रो के क्या कहा करते थे, फरमाया करते थे 100 साल हो गए सानू दुकान पाया, 100 साल हो गए सानू दुकान पाया, लेकिन जेड़ा सौदा लैके बैठे सा कदी किसी ने मंगिया ही नहीं है, कदी किसी ने पूछे ही नहीं, कदी किसी ने उसकी गल ही नहीं की।
100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਪਾਇਆ, लेकिन कभी किसी ने हाँ किला पैहम तेरी जुस्तजू तेरा ख्याल रहे, वो जो थे ना जिनको हम दरबारी के नात खां कहते हैं, तो उन्होंने तो याद सी ना हजरत है साईं अब्दुल रशीद साहब सियालकोट वाले, वो बड़ा पढ़ते होंगे सन। वो फिर हजरत ने कहना नहीं सुना हुआ है, पैहम तेरी जुस्तजू तेरा ख्याल रहे, तेरे वाली ध्यान रहे। बड़े मज़ेदार अशार हैं, लेकिन बस मैं भी इन्ना ही याद रहा। और जब पढ़ता था और फिर अपने लो पैहम तेरी जुस्तजू तेरा ख्याल रहे, पैहम तेरी जुस्तजू तेरा ख्याल रहे। पुत्र किड़ी जुस्तजू ते केड़ा कुछ पुत्र, मैं अपनी भी गलती मानूंगा, साड़ी भी गलती है कि असी भी नाकाम रहे पुत्र ताड़े दिलों में शौक पैदा करन च। गलती है पुत्र साड़ी, अल्लाह नू वेखण दा शौक, अल्लाह नू मिलन दा। देखो ना नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा के दिलों में ये शौक डाला था ना। हदीस पाक का मफहूम है, सहाबा हुजूर से पूछ रहे हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम जन्नत में अपने रब को देखेंगे? वही है ही ना वेखण दा शौक। लेकिन इत्थे कभी किसी जवान ने पूछा होए मैनू आके वीज़ा लग जाए तो ये हो जाए, पुत्र जो लगना लग ही जाना, कानू टेंशन लेना, उन्हें कलम अपना काम कर चुके है, फी लोही महफूज ते लिखे आए, फिर क्यों परेशान होना, आपे बुनेगा सारा कुछ। मैं हज़रत साहब मैं वो भी दिन वेखे नहीं, मैं ख्योड़े गया पहली बारी तकरीर कर, मेरी जाने भला हज़रत ख्योड़े को रास्ता आता कौन सा है और जाता कौन सा है, ठीक है जी। जाते हुए तो इतनी मुश्किल नहीं हुई, आते हुए ज़रा बहुती हुई है ज़रा, ठीक है जी। ख्योड़े नहीं, तकरीर कलर कहार करनी थी, आगे से वो चूहा सैदन शाह तकरीर थी, आगे से वो जो है ना वो मैं पढ़ाता उधर कॉलेज था, कैडेट कॉलेज, उधर से हम आगे गए ना, ठीक है जी। मैं उत्थे को पढ़ाता रहा, लेकिन बहरहाल गल लम्मी हो जाएगी हज़रत साहब। हूँ मैं उतों सियालकोट वापस आना जी, मुझे पता ही कोई नहीं है, मैं उधर चौंक में खड़ा हूँ। उन्हें कहा साहब इत्थे गड्डी कोई नहीं आनी, अगे जाके ना किसी तरह पहुँचो अगे तो उत्थे को गड्डी लभ जाएगी। खैर गड्डी लभी, उन्हें कहा जी तुहानूं जेलम तक लै जावांगे। जेलम पहुँच गया हज़रत, रात को मेरा को 11 साढ़े 11 का टाइम, कलम कारा खलोता, हूँ एक बंदे ली गड्डी कोई ना रुके, एक बस रुक गई, थक गया था मैं, ठीक है जी। मैं बैठा, ठंड बड़ी, मैं कंडक्टर नूं कहा मैं यार मैनू वजीराबाद चौंक च ना उठा भी दई तो मैनू ला भी दई, उन्होंने याद कोई नहीं रहा। मैं गुजरांवाला टुर गया, गुजरांवाला आप ही अख खुली जाके, मैं पूछा मैं किहड़ी जगह, उन्हें कहा जी गुजरांवाला आ गया। मैं कंडक्टर ने कहा यार तेन वजीराबाद आख्या सी, तू गुजरांवाला है। बहरहाल बाहर उतरिया, 2-2:30 का टाइम, पूछा भी सियालकोट हूँ, उन्हें कहा 2:30 बजे तो कोई स्पैशल गड्डी जनाब वास्ते जानी नहीं सियालकोट है, वे क्या तू रक्षा लवो तो सियालकोट बाईपास जाके खलो जो, जे कोई गड्डी छड्डी आ गई। ठंड बड़ी हज़रत, को 3 साढ़े 3 देखो अगे पिछे टाइम सी हज़रत, उनको एडा हूँ नहीं याद रहा। कले मिसबाई साहब खलोते ने, ना गड्डी दूर, ना बंदा ना बंदे दी दा। एक माल्टियां वाली गड्डी आ गई, पहले तो लंघ गए मेरे गुरु, फिर वापस आए तो मैनू आके कहते हैं जी सियालकोट मंडी जाना है। मैं वैसे पुत्र है जी सड़क तो तू चढ़े है ना सीधी मंडी जाती है, तो बाकी यार जाना मैं भी सियालकोट, 2:30-3 बजे ने गड्डी है कोई नहीं, जे मैनू भी लै जाओ। उन्हें कहा हज़रत अगे असी 3 पहले बैठे थे हैं तो बह नहीं सकता हूँ कोई चौथा, तो फिर है भी फिर माल्टिया नाल बह जाओ। हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान मिसबाई साहब माल्टिया नाल बह के तो सियालकोट पहुँचे। लेकिन वेख लो फिर उस मालिक ने मैनू कित्थों कित्थे लै गए। जो होना है पुत्र वो होना ही होना है, उन्होंने रोक कोई नहीं सकता, तो जो नहीं होना पुत्र उन्होंने कर कोई नहीं सकता। परेशान तो पुत्र इस काम लई होई है, क्योंकि कहते ने वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। कुरान च क्या व अनीबू इला रब्बिकुम, अपने रब नाल लाओ, अपने रब वाल रुजू करो।
فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, اپنے رب وال دوڑو, اپنے رب وال دوڑو. کتے کہندے نے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تینوں کیڑی شے نے تیرے کریم رب تو دھوکے چ پا چھڑیا. فکر تے پتر ایس کام دی کرنی سی ہے, لیکن کی ساڈیاں فکراں وچ فکر شامل نہیں, ساڈیاں خیالاں وچ خیال. اس لیے پتر اللہ والے پاسے آؤ, نبی علیہ السلام والے پاسے. پتر اسی تے کک بھی نہیں کرن ڈے نا. میں تو یہ کتاب پڑھی تو وہ کھل گیا جنگ احد سے, غزوہ احد سے ایک دن پہلے حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ بن جہش دونوں میں یارانہ تھا بڑا, دونوں جلیل القدر سے آبی ہیں, کٹھے ہوئے کیا کل جنگے. تو سونے محبوب نے فرمایا جدو کو مسلمان کسے مسلمان لئی غائبانہ دعا کرے تو دعا قبول ہوندی, آؤ پھر ایک دوجے لی دعا کری. تھوڑے تھوڑے ایک دوجے تو وکھرے ہوئے. پہلے حضرت سعد نے دعا کی تھی, یا اللہ کل اسلام کفر آمنے سامنے ہوئے, سب تو تگڑا کافر میرے مقابلے چ نہیں, تیری محبت میں وہ تے تلوار چلاواں, میرے تے چلائے, میں وہ تے چلاواں, میرے تے چلائے. پھر میں اپنی تلوار نال وہ دی گردن وڑ چھڑا اور مینوں وہ تے فتح ہوئے اور دا جڑا مال ہے وہ میرا ہو. یہ چپ کر گئے. حضرت عبداللہ نے کہا آمین. پھر حضرت عبداللہ نے دعا شروع کی تھی, یا اللہ کل کفر اسلام آمنے سامنے ہونا, جڑا سب نہ تگڑا کافر ہے میرے مقابلے چلے آئی, تیری محبت میں وہ تے تلوار چلاواں, میرے تے چلائے, میں وہ تے چلاواں. اتوں تک دویاں دی دعا ایکو جہی ہے. پھر اگے حضرت جی محبت نے ماریا جوش, پھر اللہ دے دیدار دے خیال نے ماریا جوش, اور دعا بدل گئی. کی کہندے نے یا اللہ پھر وہ اپنی تلوار نال میری گردن میرے تن تو جدا, پھر وہ میرے کن کٹے, پھر وہ میرا نک کٹے. ٹھیک ہے جی. پھر بروز قیامت میں جی تیری بارگاہ چاواں, تون کٹی ہوئے, سر لتھا ہوئے, کن کٹے ہون, نک کٹے ہوئے, اور تو میں نو پوچھیں کہ عبداللہ تیرے نال کیوں ہویا, تے میں عرض کراں تیرے تے تیرے رسول دی محبت ہویا ہے, تیرے اور تیرے رسول دی محبت ہویا. پتر ویکھو انہاں نے تے لوا چھڑیا در سارا کچھ, لیکن ایتھے پتر اج ساڈے سینے انہاں نعمتاں تو محبوب. صحابہ نے عرض کی تھی محبوب اسی اپنے رب نو ویکھاں گے؟ فرمایا ہاں. چند چڑھیا دا سی حضرت, حضور نے چند وال صحابہ دی توجہ کی تھی. فرمایا میرے صاحب چند ویکھدے پئے ہو؟ عرض کی جی سونے محبوب. فرمایا جویں اتھے چند ویکھدے پئے ایویں جنت وچ تسی انہاں دو اکھاں نال اپنے رب نو ویکھو گے. دسایا. اور پھر پتر لکھا ہے کہ جنت میں جو عام مومن ہوں گے, عام مومن, وہ ہفتے میں صرف ایک بار اپنے اللہ کو دیکھا کریں گے. ہفتے ایک بار اللہ نال ملاقات ہوئے کرے گی, اور وہ ہوگا جمعے کا دن نظر صاحب. اور جو خاص مومن ہوں گے, خاص, وہ ان کے لیے کیا ہوگا, ان کے لیے حدیث پاک کا مفہوم ہے وہ دن میں 2 بار اپنے رب سے ملاقات کیا کریں گے. یہ ان پتر تاڑی تے میری دوڑ تے محنت ہے کہ اسی کی بننا ہے, عام مومن بننا ہے کہ اے مومن پتر اگے بھی ساڑھے کوئی تے تک مسلمان صحیح کوئی نہیں بنے گے. ایسی تو مسلمان صرف شناختی کارڈ تے لکھوئے ہیں. دیکھو نا حضور کیا فرما رہے ہیں, فرمایا حقیقی مسلمان وہ ہے, صحیح مسلمان وہ ہے, سچا پکا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے, سلامت رہے ہیں. سچ دسیو پتر مغرب دا ٹائم شروع ہو گیا ہے, رب دے کار بیٹھے ہیں, ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ کھلوتے نے, حضرت تشریف لے آئے نے, قبلہ بیٹھے نے, علماء نے, ساڑھے نعت خاں بھائی صاحب شاہ صاحب سارے بیٹھ. سچ دسیو حضرت صاحب ساڑھی زبان اور ہتھاں تو دوسرے مسلمان محفوظ نے؟ کوئی بھی نہیں محفوظ ہے. ہاں جی. تے پتر مومن والا معاملہ تے بہت چاہتا ہے, مومن والی کیٹاگری تے. اور میں آخری گل ایتھے ہی حضرت صاحب, اس جڑا کتاباں لکھیا کہ دیدار دی کیفیت کی ہوئے گی جڑا پہلی بار ہوئے گا حضرت صاحب. ہاں جی. اے ویکھو نا اے بلب لگا ہے حضرت جی, کنا کو ہوئے گا حضرت صاحب, ٹوب ہے دے اندر ایک پتلی جئی حضرت. لیکن حضرت صاحب میں 10 حد 15-20 سیکنڈ تو زیادہ ٹک ٹکی بن کے ویکھ سکدا. ایڑا لا میں تھوڑا جہا ویکھیا انہیں بھی میری اکھاں تے انّا کسر پایا کہ مینوں اجے تک دھندلا لبدا پیا سارا.
ਥੋੜਾ ਵਕਤ ਲੱਗੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਟਕੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦੀਦਾਰ 'ਚ ਮਹਵ ਹੋਣਗੇ। 5 ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ, 10 ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ, 15 ਨਹੀਂ, 20 ਨਹੀਂ, ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ, ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ, ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਲ ਨਹੀਂ। ਲਿਖਿਆ 500 ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਅੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਪਕੇਗਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਇੰਜ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੈਫੀਅਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖਣਗੇ کہ 500 سال لنگ جائے گا، کوئی اکھ بھی چمکے گا۔ ایتھے ارادہ چشتی میں لکھیا تھی ان ڈٹھیاں جدی دام دلان۔ حضرت صاحب جاؤ کسے کرو، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی وظیفہ، کوئی دم، کوئی ٹونا کرواؤ کہ اس دل نو دی تانگ، اس دل تے سب تو زیادہ حق خود آئے حضرت صاحب کہ دل تھوڑی تانگ کرے حضرت، یہ پیسیاں دی تانگ کردا ہے، کٹ کرو حضرت مینوں بھی ہے۔ لیکن قسم چوک کے کہنا مسجد وچ روز میرے جانیاں دی امی مینوں میں کہندی ہے ہن اپنے گھر دا کچھ کرو، اپنے گھر دا کچھ کرو، کرائے تے رہن ڈے اپنے گھر دا کچھ کرو۔ مسجد چ پتر بیٹھا دا، لیکن میں اپنے مرشد دا، اپنے پیراں دا میں شکریہ نہیں ادا کر سکدا۔ میں واری واری جاواں، میں واری واری جاواں حضرت جی ہونا تو کہ اس نے ایسا کرم میرے تے کمایا، او دی تانگ تھوڑی ہے تے او دی تانگ بہتی ہے۔ اور حضرت صاحب کتے اور نہیں، میرا اج دا سارا بیان ہی اس گل دا سب تو بڑا ثبوت ہے کہ مینوں گھر دی تانگ تھوڑی ہے تے او دی تانگ، جے مینوں گھر دی تانگ بہتی ہوندی تے مینوں پتہ ہے کہ میں شہر گجرات چ بیٹھا دا آ کے تے گجراتیاں نوں رب نے پیسے، جے پتر میں تہاڈے ساریاں دیاں جیباں چوں 5-5 ہزار دا نوٹ نہ کਢਾਵਾਂ تے میرا نام ڈاکٹر غلمان نہیں، لیکن میری تقریر اس گل دی گواہ ہے کہ میرے مرشد نے میرے تے ایسا کرم کیتا ہے وے گھر دی، مینوں بھی پتہ ہے مینوں اج کچھ ہو جائے میرے بچیاں کل سر چھپان لی کچھ، لیکن کرم میرے مرشد نے میرے تے ایسا کیتا، میرے رب تے رب دے رسول نے، او اینی کے تے او والی تانگ، میری تقریر گواہ ہے اس گل دی۔ میں او دے تے چھڑے ہے مالکا، میں جننے جو گیا ہاں میں تیری ڈیوٹی، تیرے سونے دی ڈیوٹی کروں گا، کاروائی تیرا معاملہ ہے، دے چھڑیں گا پھر بھی راضی ہیں، نہیں دیں گا اسی پھر بھی راضی ہیں۔ لیکن کس طرح ہو سکتا ہے حضرت صاحب، لیکن کس طرح ہو سکتا ہے پتر؟ ایک گل بھائی کیمرے والے ہو، کیمرے والے ہو پتر، ایک گھر والی گل ٹوٹلی کٹ چھڑی ہو، ٹھیک ہے چاڑیو نہ یار اتنے با میرے منہ چ نکل گئی گل، تینوں رب دا واسطہ جے اے گل لگے چاڑیو ادھر آؤ۔ ان ڈٹھیاں جدی تانگ دلانوں تے بن ملیوں جدی یاری۔ واہ یازن چشتی واری واری جاواں، تو سامنے ہوندا میں تیرا پین بھی چوم لینا ہی، میں تیرا منہ بھی چومنا سی۔ کی سونا ہے ان ڈٹھیاں جدی تانگ دلانوں ات بن ملیوں جدی یاری، بن زلفوں جدا قیدی دو جگ، بن نینا مست خماری۔ ایسا ہو پھر آدم چشتی آئے آئے ایسا یاد تے وہ آئے نا جڑا دور ہے، یاد تے وہ آئے جڑا، لیکن نحنو اقرب الیہ من حبل الورید۔ پھر آدم چشتی صاحب فرماندے نے بن ہجروں جدی یاد ستاوے، شارک نوی نیڑے وے پھر بھی یاد آتا، راتی دی یاد سون نہیں دیندی، راتی 2:30-3 بجے دی یاد مسلے تے لین دی جدو یاد آندا ہے اکھاں چوں اتھرو ڈگدے نے، لیکن ہے کی یہ کول ہے اپنی شان دے۔ فرمایا بن ہجروں جدی یاد ستاوے، بن صورت خلق پجاری، اعظم اس دی حمد کی لکھاں میری حمد دے کس کاری۔ اصحاب آہو اس پاسے اور ہر شے نہ ود کے اللہ اور اللہ دے رسول نال پیار کریے۔ اللہ ساڑے ڈاکٹر صاحب دی اور انہاں دی ٹیم دی اس کوشش نو، کاوش نو، محنت نو اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔